امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے اللہ محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین ویلکمل قوم ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیج دے محمد والے اللہم صلی اللہم صلی علی محمد آل محمد اللہم صلی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کی شبیں ہیں اور شبیں گزرتی جا رہی ہیں اور بہت تیزی سے یہ ساعتیں، یہ گھنٹے کہ جنہیں رسول خدا نے کہا کہ یہ بہترین ساعتیں ہیں، بہترین راتیں ہیں، افضل ترین دن ہیں ماہ رمضان کے، یہ ایک ایک کر کے کم ہو رہے ہیں اور یقیناً اور امید بھی یہی ہے کہ ہم ابھی تک ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آنے والی راتوں میں بھی بہترین طریقے سے عبادت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس راتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ہماری گفتگو ان شبوں کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہے اور کہ کچھ حصہ ہر امام کی، ہر معصوم کی سیرت سے ہم گفتگو کریں اور اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں۔ آج گفتگو جو ہے وہ 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب امام کی زندگی کے گوشوں میں سے کچھ گوشے، کچھ چیزیں۔ امام رؤوف امام ہیں، امام مہربان امام ہے۔ امام کی بارگاہ میں جو بھی جائے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ خود امام کوئی جانور بھی آ جائے تو امام اسے بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ آپ کے سامنے ہرن کا واقعہ کہ جس کی وجہ سے ہم ضامن آہو کہتے ہیں کہ ہرن کی بھی ضمانت جو ہے وہ امام نے دی۔ خوب وہ امام ہے، اس لیے ہمیں امامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں پہلے بھی اپنی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ امام کہتے کسے ہیں؟ جب امام کو خلیفہ نے بلایا خراسان کی طرف ولی عہدی کے لیے تو اس کے کئی ریزنز تھے کہ وہ چاہتا تھا ایک تو امام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، دوسرا امام کو دنیاوی ایک ڈیسٹینیشن، ایک دنیاوی مرتبہ دے کے لوگوں کے نزدیک امام کو تھوڑا نعوذ باللہ
امام کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا تھا. بہرحال اس کے بہت سارے مشن تھے مگر جس پہ وہ ناکام رہا. لیکن جب اس نے امام کو بلایا تو امام جب آ رہے ہیں خراسان کی طرف تو نشاپور، یہاں پر آپ جاتے ہوں گے جب زیارت پہ جاتے ہیں تو مولا کے قدم کے نشان ہے وہاں پر جب امام پہنچے تو وہاں بہت سارے اسکالرس موجود تھے، اہل سنت کے بڑے بڑے دانشور موجود تھے، ہزاروں کی تعداد. انہوں نے امام سے کہا کہ کوئی حدیث بیان کرے. امام نے جو وہاں حدیث بیان کی اس کے بطن میں اصل امامت کی معرفت ہے عزیزان محترم. اس کے اندر امام نے جو حدیث بیان کی اسے سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں، یعنی سلسلہ کہتے ہیں چینز کو، زنجیروں کو، ذہب کہتے ہیں گولڈ کو، یعنی یہ وہ سلسلہ ہے جو گولڈ سلسلہ ہے. یہ کچھ حدیثیں ہیں جس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں امام نے جو حدیث بیان کی اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے بابا سے سنی، انہوں نے اپنے بابا سے سنی، انہوں نے اپنے بابا سے سنی، اور یوں وہ پہنچتی ہے امام علی تک، اور امام علی نے رسول خدا سے، رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے، اور حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا الہ کلمۃ حسنی، یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے. قلعہ یعنی کیو ہے، یعنی ایک قلعہ ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. فمن دخل حسنی، اور جو اس قلعے میں اندر آئے گا، آمنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے امان میں ہو جائے گا. خوب لا الہ الا اللہ، یعنی جس نے کہا خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ امان میں آ جائے گا، وہ بچ جائے گا. کئی لوگ تھے جو لکھ رہے تھے اس حدیث کو. امام نے یہ کہا اور امام کی سواری چل پڑی، پھر رکی. پھر امام نے اپنی سواری محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اور انا من شروطہا، یعنی اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں. کچھ پریکوزٹ ہیں، کچھ ایسے نہیں داخل ہو سکتا ہر کوئی، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. یعنی اگر تم مجھے امام مانو گے تو پھر اس میں جاؤ گے. خوب یہاں امامت کو واضح کر دیا، حالانکہ سب اہل سنت تھے، اور واضح کر دیا کہ اس بغیر میرے داخل نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جو فرقہ، غور سنیے گا، جو فرقہ 8ویں امام تک پہنچ جاتا ہے وہ 12ویں تک جاتا ہے. کوئی فرقہ 8واں نہیں ہے، 9واں نہیں ہے، 10واں نہیں ہے، اس سے اوپر ہیں سارے. کوئی 6 امامی ہے، کوئی 7 امامی ہے، کوئی 4 امامی ہے، آپ کے سامنے ہیں سارے. لیکن جو امام رضا تک پہنچ جاتا ہے وہ 12ویں تک خود پہنچ جاتا ہے. یہ امامت ہے، معرفت ہے. امام نے کہا کہ جو میرے دروازے پر آئے گا وہ کامیاب ہی جائے گا. اور یہی وجہ تھی کہ شیخ بہائی نے جب یہ کنسٹرکشن کی، امام کا جو حرم ہے وہ شیخ بہائی نے کنسٹرکٹ کیا. شیخ بہائی بہت بڑے فقیہ، مجتہد، کنسٹرکٹر، علم فلکیات، علم نجومیات، سارا علم ان کے پاس تھا. اور ان کی جو مقبرہ ہے وہ حرم امام رضا کے اندر ہے. آپ لوگ انشاءاللہ جو جاتے ہیں وہ شیخ بھائی کی بھی جو ہے وہ وہاں پر فاتحہ پڑھ کر آئیں، اور جو نہیں گئے انشاءاللہ آج کی شب کے صدقے میں سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہو. لاہیہ خوب. انہوں نے جب یہ بنا رہے تھے تو انہوں نے جو دروازہ بنا رہا تھا اس کو تعویذ دیا کہ جب یہ دروازہ بناؤ تو دروازے میں یہ تعویذ لگا دینا. چلے گئے. جب واپس آئے کئی دنوں بعد بن گیا دروازہ تو اس سے پوچھا وہ تعویذ لگایا؟ کہا میں نے نہیں لگایا. کہا کیوں نہیں لگایا؟ میں جب آپ کو کہہ کے گیا تھا. کہا کہ جب دروازہ بن رہا تھا تو رات کو میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں امام آئے اور امام نے مجھے کہا کہ یہ تعویذ مت لگانا. 1 دفعہ 2 دفعہ، جب میں نے 3 دفعہ جب دیکھا تو میں سمجھ گیا میرا خواب، میں نے نہیں لگایا. شیخ بہائی بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگ گئے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟
کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زیادہ اندر آئے گا، لیکن امام رؤوف، امام چاہتے ہیں ہر کوئی میرے حرم میں آ جائے۔ خوب یہ امام ہے عزیزان، ہم بھی اپنے وجود سے امام کی خدمت میں جائیں، امام کی در میں جائیں۔ واقعاً حرم مشہد مقدس کا حرم، اس کی فضائی کچھ اور ہے۔ یعنی جو جا چکے ہیں انہیں احساس ہوتا ہوگا، مجھے تو کئی سال ہو گئے، ہماری تو خیر زندگی امام نے تبدیل کی، ہم تو زیارت پہ گئے تھے، امام نے ہمیں بولا حوضے آ جاؤ، تو ہماری تو زندگی اسی امام سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ جائیں ابھی تک وہی خوشبو آتی ہے جو پہلی دفعہ آئی تھی۔ خوب یہ کیا ہے؟ خوب ملاقوت ہے حرم کا۔ حرم میں امام ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، امام کا مسند لگا ہوا ہے، جو جاتا ہے گویا امام اسے دیکھ رہے ہیں۔ امام ہے، ایک عارف نے امامی کے حرم میں دیکھا کہ اس دروازے سے کوئی آتا ہے، آپ کو پتہ کتنا بڑا حرم ہے، شہر کا ٹریفک نیچے سے جاتا ہے، اتنا بڑا حرم ہے، ادھر سے دیکھ رہا ہے، کوئی کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس عارف نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام، یہ سب سلام کرتے ہیں، امام سب کو جواب دیتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اچانک سے جب حجاب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ہر زائر کے برابر میں امام موجود ہے، یعنی ہر شخص کے لیے امام ہے۔ عزیزان محترم، امام بھی فرماتے ہیں کہ امام کی زندگی کے چیزیں جو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، امام کے اندر جو صفات پائی جاتی تھی، امام میں جو خوبصورتیاں پائی جاتی تھی، ہم اس کو فالو کریں۔ امام کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام کے دور میں بہت مناظرے ہوئے، بہت علمی گفتگویں، جو خدا کو نہیں مانتے تھے یا دوسرے ریلیجن کے لوگ تھے، بلایا جاتا تھا، امام سے مقابلہ ہوتا تھا، لیکن کوئی امام سے جیت نہیں پاتا تھا۔ ایک شخص آیا جو کہ دوسرے مذہب کا تھا اور امام سے گفتگو کرتا رہا، اس کا دل ہلکے ہلکے سافٹ ہو گیا، نرم ہو گیا۔ اچانک سے ظہر کا وقت آیا، اذان، امام اٹھ کر جانے لگے تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو میرا دل نرم ہوا ہے کہ میں آپ سے اور سیکھوں۔ امام نے کہا کہ وقت اذان ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے بولا کہ اگر یہ مولا بیٹھے رہے تھوڑی دیر، یہ مسلمان ہو جائے۔ امام نے بولا مسلمان ہو یا نہ ہو، رب بلا رہا ہے۔ خوب امام گئے، نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو اس نے پوچھا خو آپ کہاں گئے تھے؟ کہا نماز۔ کہا نماز کیا ہے؟ جب نماز پر گفتگو سنی اس نے کہا کہ کتنا بہترین مذہب ہے آپ کا کہ وقت معین ہے عبادت کے، اور آپ نظم کے ساتھ اتنے وقت اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ عزیزان محترم، خوب یہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں عبادت کی۔ امام جو ہیں وہ یہ صفات امام کے اندر پائی جاتی تھی۔ امام جب، حالانکہ امام کو ظاہراً ولی عہدی دی گئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب دسترخوان بچھتا تھا تو امام جو بھی کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ خوب یہ ائمہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ یہ بعض ائمہ کی باقی زندگیوں میں بھی ملتا ہے کہ امام کہیں گزر رہے ہیں اور دیکھا کچھ مزدور ہیں تو کہتے ہیں کیا ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے؟ تو امام اتر گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ عزیزان محترم، خوب یہ ائمہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس کی خدا کے نزدیک ہر کسی کی ایک ویلیو ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے۔ ایک شخص گاؤں دیہات سے امام رضا کی زیارت پہ آیا، دیہاتی تھا، پہلے جب پرانا تھا اس ٹائم حرم ایسا نہیں تھا، لیکن وہ نہر کنارے پہ ہوا کرتی تھی، ابھی حوض ہیں، تو وہ بیٹھ گیا وہاں، بیٹھ کر اس نے اپنا وہ خربوزہ تربوزہ سا نکالا، کھایا، اس کو کاٹا، کھایا اور اس کا چھلکے وہیں پھینک دیے کنارے میں۔ تو وہاں جو خادم تھا اس نے بولا یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر یہ تمہارا گھر ہے یہ جو تم یہ کر رہے ہو؟ اس بیچارے کو اتنا بولا، اس کا دل عجیب سا ہو گیا۔ اس نے حرم کی طرف نگاہ کی، اس نے کہا یا امام رضا، میں تو سمجھتا تھا یہاں کے مالک صرف آپ ہیں اور میں اب آپ کی زیارت پہ نہیں جاؤں گا۔ چلا گیا وہ خادم کہتا ہے کہ ایک اور شخص آیا جس نے خادم کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے اسے پہچانا نہیں کون ہے، لیکن اس نے کہا چلو تمہیں عجبہ کا مولا۔ بولا کون مولا؟ کہا تمہیں مولا نے بلایا؟ کہا کس نے؟ کہا امام رضا نے بلایا ہے۔
کہا مجھے لے کے گئے، جب میں نے جا کر دیکھا تو ایک تخت پہ امام بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، ملائکہ ہیں، یہ وہ، اور میری طرف کہا اس کو آسمان کی طرف لٹا دو اور اس کو شلاق لگاؤ۔ اس نے بولا تم نے ہمارے ظاہر کو تکلیف دی، خود جیسا بھی ہو، جہاں سے بھی آیا ہو۔ کہہ رہا جب مجھے لٹایا گیا، جب میری شکل آسمان کی طرف تھی تو مجھے امام جواد نظر آئے، اور میں نے امام جواد کو کہا کہ آپ اپنے بابا کو قسم دیجئے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عزیزان محترم، یعنی بہت مشہور چیزیں ہیں۔ بعض اوقات ہم مجلس میں جاتے ہیں، مجلس چھوٹی ہے، جگہ چھوٹی ہے، نیاز ایسی ہے، جو مجلس جس امام کے لیے ہے وہی جگہ امام کا حرم بن جاتی ہے۔ عزیزان محترم، خوب مجلس امام رضا کی ہے تو آپ حرم امام رضا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یعنی آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، امام حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں، اصل میں آپ امام حسین کے حرم جا رہے ہیں۔ ان کے لیے چھوٹا بڑا نہیں ہے، ان کے لیے خلوص نیت دیکھی جاتی ہے۔ وہ انسان کے وجود کو دیکھتے ہیں، وہ انسان کے اس کو دیکھتے ہیں، چاہے انسان تھوڑی سی چیز دے رہا ہو، اپنی حیثیت کے حساب سے دے رہا ہو۔ عزیزان محترم، خوب ائمہ سے ہم یہ دیکھیں، وہ ان کے لیے سب برابر ہیں، ان کے ہاں کوئی چھوٹا بڑا۔ ہم احترام کرتے ہیں بعض اوقات کو، بڑا شخص آ جائے، چھوٹا آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، یہ نارمل ہے، یہ ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ نارمل ہے۔ ہاں، ان کے ہاں نہیں ہے۔ ان کی جو سکین مشین ہے وہ ہمارے اندر دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے اندر کو سکین کرتے ہیں، یہ اندر سے کتنا بڑا ہے۔ یہ ظاہر سے بنا ہوا ہے بڑا، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس اندر کو بڑا کریں ہم لوگ۔ جب ہم اہل بیت کی محفلوں میں، مجلسوں میں ان کا ذکر سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو بڑا کریں اندر سے، اور وہ ایکسیپٹ کریں۔ یہ امام رضا نے کتنا لوگوں کو بڑا بنا۔ آپ کو پتا ہے جو خدام امام کی جوتے اٹھاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو جو ہے کہ جو ہیں ہی اس سسٹم میں ان کی ڈیوٹیز ہیں، اور ایک افتخاری ہیں، یعنی بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے وہ کہ جو اپنا نام لکھواتے ہیں اور کئی سال بعد ان کی باری آتی ہے جوتے اٹھانے کی۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر امام رضا کی جوتیاں اٹھا رہا ہے۔ خوب یہ آسان نہیں ہے۔ معرفت جسے ہو جائے امام کی، آیت اللہ نخود کی اصفہانی کی، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ نخود کی جو خود حرم امام رضا میں دفن ہے، جو صحن ہے جہاں پر وہ سبیل لگی ہوئی ہے، جہاں وہ پنجرہ فولاد ہے، جہاں مریضوں کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، اسی صحن میں آیت اللہ نخود کی اصفہانی دفن ہے۔ جب وہ دفن ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے کئی فٹ نیچے دفنایا جائے۔ خود وصیت تھی، بہت نیچے کھود کے انہیں دفنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب کل حرم بنے گا تو کھدائی ہوگی، اور جہاں کھدائی رکے گی وہیں ان کی قبر تھی، اور ایک پلر کے نیچے وہ دفن ہے، اور لوگ جاتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ حرم امام رضا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ خادم کہتا ہے کہ رات کو یہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ عبادت کر رہا ہوں حرم کی، دروازہ بند کر دینا، صبح کھول لینا۔ کہتا ہے رات ہوئی، میں چلا گیا، صبح میں نے دیکھا تو برف، شدید برف باری۔ مجھے ایک دم یاد آیا، میں تو دروازہ بند ہے، میں ایک دم کھول کر اوپر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے، اور 2 فٹ تک برف ان کی کمر پہ جمی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ ذکر کی گرمی نے بدن کی سردی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اب کیوں؟ امام کی خدمت میں تھے۔ یہی تو مقام مل گئے، پھر یہی مقام مل گئے کہ جن جگہوں پر عزیزان محترم ان کی جو کتاب ہے نشانی از بے نشان ہا، خوب ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں انسان۔ وہ کہتے تھے کہ میرا دروازہ گھر کا ایسا ہے، اللہ اکبر علیہ، اولیاء خدا ائمہ کے خاکوں سے اس مقام پہ پہنچ گئے
کہتے ہیں میرا دروازہ گھر کا ایسا ہے کہ کوئی کھٹکھٹائے، نوک کرے، اپنی مشکل، اپنی حاجت کو لے کے چلا جائے گا، لیکن کیونکہ میں مشہد مقدس میں رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا لوگ حرم چھوڑ کر میرے گھر آئیں، امام کے پاس جائیں۔ اب یہ مقام ان کو عطا ہوئے، ہمیں کیا عطا ہوا؟ ہم نے کیا لیا آج تک ائمہ سے؟ امام کیا کہتے ہیں؟ امام اچھے انسان کی جب تعریف کرتے ہیں تو چند خصوصیات بتاتے ہیں، خوب آئیں دیکھیں کیا خصوصیت میرے اندر ہے کہ نہیں ہے، میں امام کا ماننے والا ہوں، میں بھی تو دیکھوں کبھی اندر، جو امام جب اتنی چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوا ہوں وہاں پہ۔ امام کہتے ہیں اچھے انسان وہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، احسنوا واستبشروا، جب وہ نیکی کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ میں نیکی کرتا ہوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں، اور آپ ماشاءاللہ سب نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ میں نیکی کرتا ہوں، میرا دل خوش ہوتا ہے۔ نیکی کرنا، کوئی بھی نیکی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو اچھی بات کہہ دینا، کسی جگہ بھی نیکی کر دینا، کیا میں خوش ہوتا ہوں یا میں بھاگتا ہوں؟ کہیں نیکی آ رہی ہو، پھر ریلیجن، او مائی گاڈ، ایوری تھنگ از ریلیجن، او بھائی کچھ اور۔ اگر ریلیجن ایوری تھنگ نہ ہوتا تو پھر خدا کسی اور دین کو بھیجتا آپ کے لیے۔ خدا نہیں جانتا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی ڈیوائس آ جائے، وہ اپنے ساتھ بکلیٹ بھیجتی ہے آپ کو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے آن کہاں سے ہونی ہے۔ ابھی نیا آئی فون آیا جس میں بٹن ہی نہیں تھا، لوگ سوچتے رہے چلے گا کیسے، تو انہوں نے ٹیٹوریل بھیجے، انہوں نے کہا بھائی ایسے چلے گا یہ، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے آپ کو بکلیٹ چاہیے، اور یہ جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو بغیر بکلیٹ کے بھیج دے گا پروردگار؟ ظاہر ہے خدا جس نے خلق کیا ہے وہ اس کے ساتھ اس کی کتاب بھیجتا ہے۔ اب ہم اگر بولیں گے نہیں آج کل کے دور میں اٹس نیو ٹائم، اٹس نیو جنریشن، مولانا صاحب ابھی پرانی چیزیں ہو گئی ہیں۔ عزیزان محترم، ماڈرنائزیشن اگر جو ہے وہ نیوڈیٹی میں ہے یا کپڑے اتارنے سے انسان ماڈرن بنتا ہے، تو پھر جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہے، وہ سب سے زیادہ ماڈرن ہے۔ آپ ان سے زیادہ کون ماڈرن ہو سکتا ہے؟ خدا جانتا تھا یہ ہیرا ہے، یہ عورت ایک خزانہ ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے جو سمندر کنارے پڑا ہوتا ہے، یہ پرل ہے جسے صدف چھپا کے رکھتا ہے۔ یہ ہے خاتون، خوب سے ڈھانپے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو مومن، نیک آدمی، اچھی خصوصیت یعنی نیکی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اور جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جب غلطی کرتا ہوں میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، یہ دوسری نشانی ہے۔ اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، کوئی پریشانی اس پر آئے یہ صبر کرتا ہے، میں صبر کرتا ہوں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی نقصان، صبر کرتا ہوں۔ اور جو اس کے پاس ہوتا ہے یہ اس سے انفاق کرتا ہے، یہ لوگوں کو دیتا ہے۔ کیا میں دیتا ہوں؟ کیا میری عادت بھی ہے دینے کی یا نہیں؟ میں ایز اے مولانا تو لیتے ہی رہتے ہیں لوگوں سے، خوب میں بھی کسی کو دیتا ہوں، کچھ کی نہیں دیتا۔ خوب بھائی سوال ہے، یہ میرے اپنے لیے ہے، یہ حدیث روایتیں صرف آپ کے لیے تھوڑی ہے، میرے لیے بھی ہے یہ، تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں بھی کسی کو کچھ دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا۔ خوب یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، یہ جو انسان کی خصوصیتیں ائمہ بتاتے ہیں ہمیں ان کو لکھ لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب قرآن مومن کی نشانیاں بتاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ اپنی عبادتوں میں، نمازوں میں خشیت الہی یعنی خدا کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ میری نماز میں کبھی گریہ ہے؟ میری دعاؤں میں کبھی گریہ ہے؟ خب یہ پھر قرآن کس کی باتیں کر رہا ہے؟
کسی اور کی؟ میرے اندر کب یہ خصوصیتیں پیدا ہوں گی؟ میں کب ان کو دیکھوں گا؟ عزیزان محترم، خوب یہ ضروری ہے. ایسے تو زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور ایک دم میری زندگی بھی آف ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ آیت اللہ حائری جزدی کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ کم تاسیس کیا، وہ ایک عالم دین کے خواب میں آئے. جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ میری روح نکل گئی ہے، میرے گھر والے مجھے دفنا رہے ہیں. میں نے دیکھا دفنا کر چلے گئے اور میں نے دیکھا کہ آگ کے گولے آ رہے ہیں، آگ، فائر. مجھے خوف آیا کہ میری جان نہ نکل جائے، لیکن آگ میرے قریب آتی، فائر. تو میں نے دیکھا کہ ایک لائٹ، ایک نور آ رہا ہے. نور جتنے قریب آیا یہ فائر اتنی دور چلی گئی اور دور چلی گئی. تو میں نے اس روشنی سے، اس نور سے کہا آپ کون ہیں؟ اگر آپ نہ آتے تو میری تو زندگی ختم ہو جاتی. حکم موت تھی، حالانکہ روح کے اوپر عذاب تھا. تو اس نور سے آواز آیا میں امام رضا ہوں. تم 36 دفعہ 36 ٹائم میری زیارت پہ آئے ہو، میں بھی 36 ٹائم تمہاری زیارت پہ آؤں گا. یہ ہے امام. عزیزان محترم، ساری چیزیں دنیا کے لیے نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں قبر کے لیے، آخرت کے لیے. خود متوجہ ہوں، آئیں ہم بھی چلیں. یا امام رضا اللہ. آغا انصاریان حرم امام رضا میں مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے حرم ہی میں امام رضا میں واقعہ بتایا کہ ایک خدام جو سرونٹ تھا امام کے حرم کا، وہ سو رہا تھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ امام آئے اور امام نے کہا کہ فلانے ڈور جو حرم کا ہے وہاں جاؤ، دروازے، وہاں پر ایک سائل آیا ہے، یعنی سوال ہے، اس کی حاجت ہے، پوری کرو. کہہ رہا اٹھا، وہ حرم کا خادم تھا، حرم کا سرونٹ تھا، اس کے خواب جھوٹے خواب نہیں ہیں. اٹھا، وہ گیا، اس ڈور پہ گیا. جا کر کیا دیکھا کہ وہاں کوئی شخص نہیں ہے، لیکن اس کی نظر پڑی تو ایک کتا تھا، ایک ڈاگ. جیسے ہی اس نے خادم کو دیکھا تو اس نے چلنا شروع کر دیا. یہ خادم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. مشہد کی گلیوں میں، گلی میں، سڑک، اسٹریٹ کنارے جو پانی بہتا ہے اس کے اوپر جالیاں لگی ہوئی ہیں. اس نے اشارہ کیا، دیکھا کہ اس کے اندر اس کتے کا بچہ پھنسا ہوا تھا. اللہ اکبر. آغا انصاریان حرم امام رضا میں کہتے ہیں یا امام رضا، ہم اس کتے سے کم تو نہیں کہ آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں. یا امام رضا رؤوف ہے، رحیم ہے. ابا سلط کہتا ہے کہ مجھے امام نے کہا کہ جب میں آ رہا ہوں اور اگر میں نے ابا کو اپنے سر پہ ڈالا ہو تو سمجھ لینا میں یہ زہر دے دیا گیا. اب ابا سلط کی نگاہیں دروازے پر ہیں. کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے امام آئے اور امام نے اپنی آواز سر پہ ڈالی. دیکھا کہ امام کی حالت غیر ہو رہی ہے. امام کے زہر اتنا تیز تھا کہ امام اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں. امام جب ہم آئے تو امام نے کہا، ابا سلط نے سے امام نے پوچھا یہ بتاؤ خادموں نے کھانا کھایا؟ کہا نہیں. کہا دسترخوان بچھاؤ؟ کہا مولا. کہا نہیں دسترخوان بچھاؤ. سب نے کھانا کھایا. امام نے سب کا احوال پوچھا، سب کا حال پوچھا. دسترخوان اٹھایا گیا. جو فرش تھا، جو قالین تھا، جب اٹھایا گیا تو مقاتل کہتے ہیں امام اپنے پیٹ کے بل زمین پر تڑپنے لگے. تڑپتے گئے اور بس کیا دیکھا؟ بس سلط کہتا ہے کہ میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں امام جواد ہوں، امام تقی ہوں. کہا آپ اندر کیسے آ گئے؟ کہا وہی خدا جو مجھے مدینہ سے یہاں بلا سکتا ہے وہی ہے. ہاں عزاداران محترم، کیا ہوا؟ امام پہنچے اپنے بابا کے خدمت میں، اپنے بابا کا سر اپنے زانو پر رکھا اور آخری وقت میں امام نے جان دے دی. میں کہوں گا یا امام رضا، آپ کا بیٹا مدینہ سے خراسان آ گیا اور میں قربان جاؤں اس حسین پر کہ جس کا بیٹا خیموں سے لے کر مقتل تک نہ پہنچ سکا.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو کہا ہے ہم نے سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی جہاں پہ بھی مجلس، عزاداری، درس اور قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، پروردگار ان سب جگہوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں مومنین مشکلات کے اندر ہیں، پریشان ہے، اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، ماہ رمضان ہے پروردگار، خاص طور پہ کومروں میں ہمارے مومنین جو مسجد بند ہو گئی ہے، پروگرام نہیں کرا پا رہے ہیں، پروردگار ان سب مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ماہ رمضان میں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جو بھی جہاں بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، علماء اکرام، مراجع اکرام، شخصیت، جماعت، انڈیویجولز، ہر آدمی جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، یہاں پہ بھی جو لوگ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جس طریقے سے بھی ان پروگرام کے لیے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں، جو بچے آ رہے ہیں، علماء اکرام یہاں موجود ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اپنی بارگاہ سے، امام رضا کی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ ہم سب کو ساری زیارتوں کی اور خاص طور پہ مشہد مقدس میں اور کم میں بی بی معصومہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الاخرہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ أشهد أن